الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، یہ ہر بندہ کہہ رہا ہے، حالانکہ پنجاب میں الیکشن کا شیڈول آ گیا ہے۔ کے پی میں ابھی تک گورنر صاحب نے تاریخ کوئی طے نہیں کی ان کے ساتھ، اور آج جب پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن الیکشن کمشنر سے ملا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب تو بڑے خوش باش نظر آ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو الیکشن کمیشن سے گلے شکوے تھے وہ پل ہم اب عبور کر رہے ہیں، اور ہمیں اب الیکشن کمیشن سے کوئی گلہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، آج کیپٹن صفدر نے بھی کہہ دیا کسی گفتگو میں کہ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب عدالت نے فیصلہ تو دے دیا ہے لیکن الیکشن نہ کرانے کی فضا نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہے اس ساری بات کے؟ اگر آپ دیکھیں اس کو پلٹ کے، کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ کیا یہ ملک، اس وقت کی اکانومی یہ متحمل ہو سکتی ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن بعد میں ہوں اور دو بڑے صوبوں میں جو کہ ملک کا 60% بنتا ہے اس کے الیکشن پہلے ہو جائیں، اور ان دو الیکشنوں کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے کے پی میں اور پنجاب میں، کیا وہ جب جنرل الیکشن ہوں گے تو وہ یہ دونوں وزیر اعلیٰ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکیں گے؟ اس کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی اسکیم نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی اس کا حل نظر آ رہا ہے، نہ عدالت نے اس کا کوئی روڈ میپ بنا کے دیا ہے۔ یہ تو ایک سوال ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں مختلف لوگ جو تھے وہ تاجر کمیونٹی کے لوگ وہ آرمی چیف سے ملے اور وزیر خزانہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو وہاں پہ بھی یہ تاثر ابھرا۔ تاجروں نے کہا کہ ملک کو فوری طور پہ تو معاشی بحالی کی ضرورت ہے، الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کو تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو وہ سٹیبلٹی نہیں ملے گی اس ملک کو جس سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ جو بھی فریق ہارے گا وہ جیتنے والے پہ دھاندلی کے الزامات لگائے گا، اور اس وقت جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آر اوز جو ہیں وہ عدالتی سٹاف نہیں ہوگا، ججز نہیں ہوں گے، بلکہ ڈی سی اور اے سی وغیرہ جو ہیں وہ ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں سارا انتظامی معاملہ جو ہے وہ ضلعی جو کمشنر اور ڈی سیز ہیں ان کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس کے نتیجے میں جو بھی فریق ہارے گا وہ کہے گا کہ جی انتظامیہ نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ تو اس انوائرنمنٹ میں جہاں پہ خدشات ہی خدشات ہوں، اور جہاں پہ الیکشن کا شیڈول آنے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہو کہ ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور کہیں سے بھی اس کا کوئی واضح حل بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگرچہ آج اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے ایک پروگرام میں کہ جناب عدالت کا حکم ہے الیکشن کروانے کا، اگر ڈار صاحب رکاوٹ بنیں گے، پیسے نہیں دیں گے، کہیں گے خزانہ خالی ہے، تو عدالت ڈار صاحب کو بلا کے فارغ کر دے گی۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے لوگ نہیں ہیں کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو عدالت رانا صاحب کو بلائے گی اور ان کو بھی فارغ کر دے گی۔ لیکن آج جب الیکشن کمیشنر نے ان سارے لوگوں کو بلایا سیکیورٹی کے حوالے سے اور انتظامات کے حوالے سے، تو جو اندر کی کہانی ہے وہ یہی ہے کہ ان سب لوگوں نے کہا کہ اس بہتر ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز اکٹھے کروائیں۔ لیکن جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا گورنمنٹ کوئی ریفرنس لے کر نہیں گئی، الیکشن کمیشن نے کوئی انکار نہیں کیا۔ جب آپ عدالت کے فیصلوں کے سامنے ان کو قبول کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو الیکشن کروانا پڑے گا، جس صورت میں بھی جو بھی صورت ہوگی۔ تو کیا وجوہات ہوں گی کہ آپ الیکشن کو روک سکتے ہیں، عدالتی فیصلے کو روک سکتے ہیں؟ بظاہر یہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان صاحب کی اس وقت یہ کامیابی ان کو مل گئی تھی جب عدالت نے ان کو ریلیف دے دیا اور کہا کہ جناب ان کی پٹیشن کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور آئین بھی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن آئین یہ نہیں بتاتا کہ جب صوبائی اسمبلی میں ایک وزیر اعلیٰ برجمان ہوگا منتخب اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہوں گے تو ان کو کیسے روکنا ہے سیاسی مداخلت سے الیکشنز میں، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ عدالت کے فیصلے میں ہے اور نہ آئین کے اندر کوئی اس طرح کی چیز لکھی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشنر نے جو میٹنگ بلائی تھی اس میں انہوں نے یہی کہا سارے افسران نے کہ ہم قانونی طور پر تو پابند ہیں،
لیکن ہماری کچھ زمینی کچھ ریالٹی کی مشکلات ہیں، ان کو انہوں نے آرٹیکولیٹ کیا. کیا آج کی گفتگو کے اور آج کی میٹنگ کے یہ جو منٹس ہیں یہ عدالت کو بھیجے جائیں گے؟ الیکشن کمشنر کیا کرے گا؟ کے پی کے تاریخ کے حوالے سے کیا ہوگا؟ ابھی یہ سارے سوالات ابھی باقی ہیں، اور یہ دھند بھی چھٹی نہیں ہے. اس کے باوجود کہ پنجاب میں الیکشن کا شیڈیول آ گیا ہے کہ الیکشن واقعی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک فضا ہے جو پر اسرار سی ہے، اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا.